پھر یہ سارے نزول، یہ سارے قرآن نازل ہوئے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ زمانے میں ہو کا عالم تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ابھی آدم میں دم نہیں تھا، کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا۔ میں کیا کہوں کہ میں یہاں پہ اپنی خطابت کو روک رہا ہوں، میری حد ہو گئی، میں یہاں پہ لفظ کہہ نہیں سکتا کہ کیا تھا۔ جو بھی میں کہوں گا وہ لفظ ہوگا، لفظ مخلوق ہے۔ میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ میں جشن کو عرض سے شروع کرنے لگا، کچھ نہ تھا اور یہ تھے۔ کیا کہوں کیا تھا، میری زبان جبرائیل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے کہ میں کس لفظ کا سہارا لوں کہ یہ تھا اور یہ تھے۔ بس ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزتیں دینے والا تھا، ایک عزتیں پانے والا تھا۔ خدا نے کہا میں نے چاہا کہ دنیا میری پہچان کرے، پھر میں نے اپنے نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا۔ اب یہ معصوم، یہ علی بتا رہا ہے، یہ خطبہ توحید ہے۔ میرے مالک نے فرمایا خدا نے اپنے نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا۔ پہلی بار اس نے ہمارے نور میں اپنا سراپا دیکھا۔ اور پوچھا من انتم ومن انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ علی فرماتے ہیں کہ اس ہمارے نور نے سجدہ ریز ہو کے کہا تو اللہ ہے۔ ابھی کوئی عبادت گزار پیدا نہیں ہوا، ہم نے کہہ دیا تو اللہ ہے۔ بس فرماتے کہ ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارے رکھ دیے۔ یا علی، ہم نے اس کا نام رکھ دیا، اس نے ہمارے نام رکھ دیے، ہم نے اسے اللہ کہہ کے سجدہ کر دیا، ہم سجدے میں گر گئے۔ اب اس نے چاہا کہ کس کے ذریعے سے اپنی کون سی کیفیت کو ظاہر کرنا ہے، کس کے نام سے اپنے کس فضل کو ظاہر کرنا ہے۔ ہم نے سجدہ کر دیا۔ ایک ہی حمد اچھی لگی، اس نے کہا تو محمد ہے۔ ایک ہی عظمت اچھی لگی، کہا تو علی ہے۔ ایک کا حسن بھا گیا، کہا تو حسن ہو گیا۔ ایک ہی کریمی پسند آئی، کہا تو حسین ہے۔ ایک کا سجدہ اچھا لگا، کہا تو سجاد ہے۔ ایک کا حلم اچھا لگا، کہا تو باکر ہے۔ ایک کی صداقت پسند آئی، کہا تو صادق ہے۔ ایک کو باب الحوائج بنانا تھا، کہا تو کاظم ہے۔ ایک کے ذریعے اپنی رضا ظاہر کرنی تھی، کہا تو رضا ہے۔ ایک سے اپنا تقوی منوانا تھا، کہا تو تقی ہے۔ ایک سے اپنی نکاوت منوانی تھی، کہا تقی ہے۔ ایک کے ذریعے اپنی ہیبت ظاہر کرنی تھی، فرمایا تو عسکری ہے۔ علی فرماتے وہ بھی چھپا ہوا تھا اور ہم میں بھی ایک چھپا ہوا تھا، ہم میں بھی ایک چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو بھی قائم ہے، میں بھی قائم ہوں۔ جی آپ زندہ و سلامت رہے۔ جی آپ سرکار، آپ تو بھی قائم ہے اور میں بھی قائم۔ تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا، میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا۔ یہ جو شبان کے چاند ہیں یہ 14 پہ جا کے مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا 3 شبان کے بعد جو رات آتی ہے وہ 4 کی رات نہیں ہوتی۔ 3 کے بعد جو چاند آتا ہے وہ بنی ہاشم کا چاند ہوتا ہے۔ کچھ نہ تھا اور یہ تھے۔ انہوں نے پہلا توحید کا سجدہ کیا۔ اس نے کہا تم نے مجھے مانا، اب میں تمہارے ذریعے سے اپنا آپ منواؤں گا، تم میری پہچان کرواؤ گے۔ اب ہمیں آنا ہے ان مقدس نور کی طرف جس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے۔ رسول کی گود میں پھر رسول کا بچپن آ گیا۔ کون حسین؟ اس سے زیادہ اردو ادب میں بہتر تعریف نہیں ہو سکتی تھی۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کو سوچتے ہی مجرم کے دل میں معافی کی امید جاگ جائے۔ جو دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی دی، جو جشن شبیر سننے کے لیے زبان سے بولیے گا،
جو دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی، دنیا سے گیا پھر ایک مجرم کو معافی. جسے پورا زمانہ حسین یاد ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. زمانے میں آیا تو فطرس کو علیہ السلام کر گیا، زمانے سے گیا تو حر کو علیہ السلام کر گیا. اس کے پاس ہنر ایسا ہے، یہ رضی اللہ نہیں بناتا، یہ علیہ السلام بناتا. یہ ایسا معصوم گر ہے، یہ ایسا معصوم گر ہے. وہ خطیب نہیں ہوتا جو چہرے نہ پڑے. چند پیشانیوں پہ مجھے سوال نظر آ گئے، اب میرے اوپر حرام ہو گیا کہ میں اگلا جملہ کہوں جب تک وہ سوال پیشانی سے مٹاؤں نہ. معرفت کے لفظ کے ساتھ پیشانی سے مٹانے لگا ہوں. کہا جاتا ہے کہ جس نے حسین کی زیارت کی، معصوم کا جملہ ہے، جو زیارت حسین کے لیے گیا اور ذریعے حسین کے ساتھ مس ہوا، وہ ایسے ہے جیسے آج ماں کے شکم سے باہر آیا. ایسا ہے جی. اب جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ بچہ معصوم ہوتا ہے. معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کوئی نہیں کیا. 70 سال ساری زندگی گناہوں میں غلطیاں ہوتی رہی. 70 سال کے بعد ایک بندے نے جا کے حسین کی ذری کو مس کر دیا اور معصوم کہتے تو نے ذری کو مس کر دیا. ہم اپنی ماں کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم تجھے معصوم کر کے بھیجیں گے. اب مجھے بول کے بتاؤ جس کی ذری معصوم بناتی ہو وہ حسین خود کیا بناتا؟ یار جس کے لوہے کی جالی میں اتنا ہنر ہے وہ حسین خود کیا ہے. کہاں جا کے دنیا کو اختیار حسین سنائیں؟ کیا اختیار ہے حسین کے پاس؟ دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی. کون شیعہ ہے جسے واقعہ یاد نہیں؟ دنیا میں آیا تو فطرس کو معاف کیا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ فطرس تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا. خلقت آدم سے پہلے جرم کیا تھا، ملزم نہیں تھا، مجرم تھا. جو قریب بیٹھے ساتھ دیجئے گا، الزام نہیں تھا، جرم مان چکا تھا. امام مصری کہا تھا تکبر کیا تھا، تکبر اس کے علاوہ کسی کو جچتا ہی نہیں. غرور صرف اسی کے لیے ہے. تکبر کر کے تجھے علی جھکتا ہے. تکبر صرف اس خدا کے لیے، اس کی کبریائی کو جائز ہے. تکبر کر کے تو حسین کا خالق ہے. مخلوق کے لیے اس نے تکبر رکھا ہی نہیں. اس نے تکبر کیا، خدا نے بالوں پر چھین کے عرش کے کونے پہ پھینک دیا. تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا. جو جشن حسین سننے، جشن عباس سننے آئے ہیں میرا ساتھ دیجئے گا بول کے. تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا فطرس. آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتا تھا. فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا. اسی عرش پہ بیٹھ کے آدم نے کچھ تسبیح پڑھی تھی، توبہ قبول ہو گئی تھی. فطرس کہہ سکتا تھا جو نام تو نے پڑھے وہ مجھے بھی پڑھا دے، تیری معافی ہو گئی تو میری بھی معافی ہو جائے گی. فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا. نوح نجات کی کشتی لے کے کائنات میں پھرتا رہا. فطرس اس کشتی پہ سوار ہونے نہیں آیا. ابراہیم آگ کو ٹھنڈی کرنے کے طریقے جانتا تھا. فطرس ابراہیم سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. موسیٰ کی سیدھی خدا سے گفتگو ہوتی تھی، موسیٰ سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. حد ہو گئی. 17 ربیع الاول کو خزاؤں پہ بھی بہار آ گئی. حسین کا بھی نانا آ گیا، وقت کا پہلا محمد آ گیا. فطرس رسول سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. 13 رجب کو لم یلد کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی صدا بلند ہو گئی. کعبے کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی. کائنات کا وارث علی آ گیا. فطرس علی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. 15 رمضان کو زہرا کے گھر حسن جیسا قرآن اترا. فطرس حسن سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. ادھر 3 شعبان کو رسول کی گود میں حسین آیا. فطرس کے بدن نے انگڑائی لی. کام کے جبریل سے کہتا اب مجھے لے جا، زمانے میں میرا طبیب آ گیا ہے، زمانے میں میرا حکیم آ گیا ہے. اب آؤ تخیل میں جا کے فطرس سے پوچھے. فطرس آدم توبہ قبول کروانے کے ہنر جانتا ہے. آدم سے لے کے حسن تک معصوم آتے رہے. تو کسی دروازے پہ نہیں گیا. آج تو حسین کے پاس کیوں آ گیا ہے؟ تو حسین کے نانے کے پاس کیوں نہیں گیا؟ فطرت سے کہ جا سکتا تھا رسول کے پاس بھی، لیکن مجھے خبر ہے وہ دینے سے پہلے لوہے محفوظ دیکھتا ہے. وہ دینے سے پہلے لوہے محفوظ دیکھتا ہے. وہ دینے سے پہلے لوہے محفوظ دیکھتا ہے.
آج حسین کے پاس اس لیے آیا ہوں، یہ دیتا پہلے ہے دیکھتا بعد میں۔ یہ لوہے محفوظ میں لکھواتا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ پھر میرا تو عقیدہ کہہ رہا، میں لفظ کہہ دوں، کاتب تقدیر کا نام حسین ہے۔ تقدیر لکھنے والے ہاتھ کو حسین کہتے ہیں۔ راہ بیٹے مانگنے کے لیے آیا، رسول نے کیوں واپس کیا تھا؟ لوہ پہ نہیں لکھے۔ شام کا وقت تھا، سایہ وقت تھا، اور مدینے کی ایک پرتقدس گلی۔ جا رہے تھے بازار میں کسی کام سے، مالکان ارم بندگان جلی۔ ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کے رک گئے حصہ داران نور ولی۔ ایک مولا حسن ایک شبیر تھے، آرزوئے نبی آبروئے علی۔ دیکھ کر اس کو شبیر یہ کہنے لگے، اس کا سویا مقدر جگا دوں اسے؟ در نانا سے آیا ہے روتا ہوا، کیا ارادہ ہے بھیا ہنسا دوں اسے؟ یار رسول کے دروازے سے روتے ہوئے کو ہنسانے کا ہنر صرف حسین کے پاس۔ حسین نے پوچھا کیوں رو رہا؟ اس نے کہا کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تلک میں نے اولاد پائی نہیں۔ کوئی دہلیز حکمت بھی ایسی نہیں جس کی زنجیر میں نے ہلائی نہیں۔ تیرے پاک نانا نے یہ کہہ دیا تیری اولاد حق نے بنائی نہیں، اب بتائیں نہ روؤں تو پھر کیا کروں، خدا تک تو میری رسائی نہیں۔ سیدہ کے پسر نے یہ ہنس کے کہا، جو بشر بھی رجوع عدالت کرے، اسے خود بات کرنے کی تہذیب کیا چاہیے کوئی اس کی وکالت کرے۔ دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی، دنیا سے گیا تو پھر ایک مجرم کو معافی۔ فطرت تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا، زمانے میں آ کے حسین نے معاف کیا۔ اب جشن سننا بھی عبادت ہے اور جشن میں بولنا بھی عبادت ہے۔ اب میرے سوزی بنیے گا اور مجھے بول کے بتائیے گا، فطرت مجرم تھا عرش کا، حسین نے معافی کہاں دی؟ مجرم تھا عرش کا، معافی دی فرش پہ آ کے۔ میرا مولا حسین، آپ وہاں سے آئے تھے وہیں سے معاف کر دیتے۔ آپ عرش سے آئے تھے، فطرت کو عرش پہ معاف کر کے آ جاتے۔ حسین نے کہا میں فطرت کو وہاں بھی معاف کر سکتا تھا، لیکن زمانے کو میرے اختیار سمجھ میں نہیں آنے تھے۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، ابراہیم امام ہے، لیکن خدا نے کہا انی جعلک للناس امام۔ ابراہیم تیری امامت ہے صرف انسانیت تک، انسانیت ختم، تیری امامت ختم۔ قبلہ تشریف فرمائے، ان کی تائید کے ساتھ جملہ کہوں گا، ہر نبی اپنے قبیلے کا نبی ہوتا تھا۔ خدا نے ان کی حدود بنائی ہوئی تھی، اس حد کے باہر نہیں تو نے جانا۔ خدا نے ابراہیم کو کہہ دیا کہ تیری امامت ہے صرف انسانیت تک، انسانیت کے آگے تیری امامت کوئی نہیں۔ خبردار جنات پہ روب نہ جھاڑنا، تجھے بھیجا ہے میں نے انسانوں کا امام بنا کے۔ عیسیٰ تھا بنی اسرائیل کا نبی، خدا نے ید بیضا کا معجزہ دیا تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھے کو آنکھیں دے دیتا تھا، کوڑی کو شفا دے دیتا تھا۔ ایک شخص آیا بارگاہ عیسیٰ میں، فرمایا اے اللہ کا نبی آنکھیں چاہیے۔ عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا، بندے نے آنکھیں کھول کے کہا تیری عزت کی قسم ابھی بھی نبی نہ ہوں۔ جناب عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا کہ میرے اللہ معجزہ واپس تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں۔ مریض وہ دیکھ جو تیری حد میں آتا ہے،
یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے. میں نے اتنی بڑی دلیل دے دی, اب کون بندہ ہے جو نہیں بولے گا؟ عیسیٰ کی نبوت ایک حد پہ, ابراہیم کی امامت ایک حد پہ, ہر نبی نے حد میں رہ کے امامت کی ہے, ہر نبی نے حد میں رہ کے نبوت کی ہے. فطرس مجرم تھا عرش کا, حسین نے فرش پہ ملا کے معاف کر کے دنیا کو بتا دیا ہے عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے, فرش کا شہنشاہ بھی حسین ہے. جی بسم اللہ. اب جو بول سکتا میرے ساتھ بول کے مجھے بتائے کہ فطرس کو سزا کس نے دی تھی, معاف کس نے کیا؟ جسے بڑی عدالت سزا دے دے چھوٹی تو سنتی نہیں. جب اللہ نے سزا دے دی تھی حسین نے معاف کیوں کیا؟ حسین نے معاف کر کے زمانے کو اپنا اختیار بتا دیا ہے کہ اللہ کا پکڑا ہوا صرف حسین چھڑا سکتا ہے. یہ اختیار ہے صرف کریم کربلا کے پاس. فطرس کو بلا لیا حسین نے زمین پہ بلایا, جھولے میں لگائی حسین نے پہلی عدالت. جو لفظوں سے پیار کرتے میرے ساتھ بولیے گا, عرش اور فرش کا پہلا چیف جسٹس. جھولے میں لگی میرے حسین کی عدالت. پہلا ہی سائل عرش کا رہنے والا تھا. جبریل نے دروازے پہ صدا دے کے کہا حسین تیرا پہلا سائل آیا. اب جن کا کوٹ کچہری سے تعلق رہتا ہے, مجھے یہاں کے اصول کا نہیں پتا, اللہ مجھے یہاں کی عدالتوں سے بچا کے رکھے. پاکستان کی عدالتوں کا مجھے بڑا تجربہ ہے. 137 دفعہ عدالتوں میں پیش ہوا صرف زہرا کی وکالت کی وجہ سے. 6.5 ماہ کی قید تنہائی کاٹی ہے صرف بی بی کا حق بیان کرنے کے جرم میں. اور میں سجدہ کرتا ہوں بارگاہ حسین میں, مولا تیرا شکر ہے میری دشمنی کی وجہ حسین ہے. ہر مومن اللہم صلی علی محمد. حسین کا جبریل ذرا مجرم کی مثل پڑی جائے. اب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یہ بیان کریں گے کہ مجرم کو پیش کرنے سے پہلے اس کا بتایا جاتا ہے. جج بیٹھ گیا اپنی کرسی عدالت پہ, جھولے میں لگ گئی عدالت. حسین نے کہا مجرم کی مثل پڑی جائے. نام فطرس, ولدیت نور, جنس فرشتہ, جرم تکبر, سکونت عرش. نام فطرس, ولدیت نور, جنس فرشتہ, جرم تکبر, سکونت عرش. ادھر جج نے مجرم کی مثل سنی, جج کی کرم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے, اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے, اسے میرے جھولے سے مس کر, اسے میرے جھولے سے مس کر, اسے میرے جھولے سے مس کر. جملہ نہیں کہنے لگا, عرش صاحب کی گود میں رکھنے لگا ہوں, میرا مالک حسین عرش سے آیا ہے, ہاتھ اٹھا کے اس کے پر کو لگا دے. حسین نے کہا اگر میں ہاتھ اٹھا کے لگا دوں گا, حسین کی نگاہیں مستقبل کی آئینے میں ان گندے مورخوں کو دیکھ رہی ہیں جو یہ لکھ دیں گے کہ جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی, جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی, جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی. میں ان کی زبانیں بند کر رہا ہوں جب تک حسین نہیں. جو چیز حسین کی ہو جائے, جو چیز حسین کی ہو جائے, جو چیز حسین کی ہو جائے, چاہے وہ جھولا حسین کا ہو, چاہے وہ تعزیہ حسین کا ہو, چاہے وہ روزہ حسین کا ہو, چاہے وہ علم حسین کا ہو, مس ہونا تیرا کام ہے, شفا دینا حسین کا کام. یا اللہم صلی علی محمد. جو چیز حسین کی ہو جائے, جسے بھی حسین سے نسبت ہو جائے, مس ہونا تیرا کام. بس مجرم کو مس کیا, فوراً بالوں پر
فطرس نے اپنے پروں کو تولا, وزن پورا کیا. جرت کے ساتھ بول گا مام مثلی, جو اردو ادب سے پیار کرتے قبلہ توجہ فرمائیے گا. مام مثلی, جبریل نے پروں کو جوڑ کے کہا فطرس روز روز تو حسین نہیں آتا, فطرس اب زمانے میں دوبارہ حسین نہیں آنا. فطرس یہی جملہ کہا تھا اور اتنے سال پڑھا رہا, آج پھر جملہ کیوں کہہ دیا؟ فطرس کا جملہ میرا جی چاہتا میں کفر میں لکھوا دو. فطرس نے کہا جو پہلے کہا وہ جرم تھا, آج عقیدہ ہے, جو جرم تھا آج عقیدہ ہے. اس نے کہا جرم عقیدہ کیسے بن گیا؟ اس نے کہا پہلے اس نے دیے تھے واپس لیے, میں عرش کے کونے پہ خاموش بیٹھا رہا, آج انا عتیق الحسین, آج مجھے اس نے دیے ہیں اور یہ دے کے واپس لیا نہیں کرتا. علی 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 یا علی. آج مجھے حسین دے کے بھیج رہا ہے, اور یہ جب دے دے پھر واپس میں تھا. جو توحید کو بھی مکروز کر لے اسے حسین کہتے ہیں. اب شرک کی کمان میں فتوے کا تیر نہ آ جائے, ورنہ میں زمانے کو کیا بتاؤں کہ میرے حسین کا اختیار کیا ہے, کتنا اختیار ہے اس کریم کربلا کے پاس. کربلا کسی سانے یا حادثے کا نام نہیں, کربلا حسین کے وعدے کا نام تھا. وعدہ کیا تھا میرے حسین. 1.25 لاکھ انبیاء کی روحوں سے خدا نے پوچھا تھا کوئی ہے جو یہ حق ادا کرے گا؟ اٹھا تھا نور حسین. حسین نے کہا میں پورا کروں گا. اور جب کربلا میں حسین آئے, ذرا کربلا کو ایک لمحے کے لیے مصائب سے ہٹ کے فضائل کی صورت میں دیکھنا. اور ذرا فضائل کی صورت میں کربلا پڑھ. جنگ جو جیتا ہے حسین, حسین نے اپنی گردن کے ساتھ خنجر جو کاٹا ہے, پیاس نے دریا کے چہرے پہ تماچا جو مارا ہے, میرا حسین جیتا کیسے؟ میرے حسین نے آ کے کربلا میں عدل کا ترازو لگایا. حسین کا وعدہ کیا تھا میں تیرا حق ادا کروں گا. زیارت وارثہ پڑھتے ہو نا, ہر نبی کا وارث حسین کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم کا وارث بھی تو ہے. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, وارث نوح نجی اللہ, وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ کون سی وراثت تھی جو حسین کے ہاتھ میں تھی؟ کون سی وراثت تھی؟ کسی نبی کی جائیداد تھی حسین کے پاس؟ کسی نبی کا گھر یا مکان تھا حسین کے پاس؟ کیا تھا حسین کے پاس؟ ہتھیلی جیسے میدان میں آیا حسین. ایسے میدان میں حسین آیا ہے کہ جہاں دشمن بھی یہ نہ کہے کہ حسین چھپ کے آیا تھا. ذرا اس بلندی پہ جا کے سنیے گا, ضبط کیجئے گا جذبات پہ, بے شک جذبات آئیں گے, ضبط کیجئے گا. میں حسین کا اختیار آپ کو سناؤں, انوکھے طریقے سے آپ کو حسین سناؤں. حسین آیا یوں ہتھیلی جیسے میدان میں. حسین نے لگایا ترازو لگا کے حسین نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا میں سجدہ ادا کروں گا, اب میں وعدہ پورا کرنے لگا ہوں. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ آ گئے. کون سی مخلوق ہے جو کربلا میں نہیں تھی؟ ہر مخلوق کربلا میں تھی. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ. 1.25 لاکھ انبیاء کی آنکھوں میں حسین نے آنکھیں ڈالی. ایک صدا بلند کی جاتی ہے یہاں پہ, کہا جاتا ہے کہ حسین نے کہا کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. یہ مدد کس بات کی مانگ رہا تھا حسین؟ کیا چاہ رہا تھا حسین؟ پانی مانگ رہا تھا؟ کسی سے وعدہ مانگ رہا تھا؟ اگر مدد مانگ رہا تھا تو ہر مخلوق کھڑی حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی.
قبلہ ہوا نے کہا نہیں کہ حسین حکم دے میں اڑا کے لے جاؤں، جنات نے کہا نہیں ہم زمین میں انہیں دفنا دیں۔ اگر حسین کسی مدد چاہیے ہی نہیں تھی، حسین نے مانگی کیوں؟ خود خدا کہہ رہا تھا حسین مجھے بتا، پلٹ دوں یہی پہ کربلا کو؟ فرمایا نہیں۔ یہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا کیوں بلند کی؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی آنکھوں میں حسین نے آنکھیں ڈال کر، کوئی ہے جو عشق کا وعدہ پورا کرنا چاہے؟ آؤ، اب بھی کوئی آ سکتا ہے تو حسین ہٹے۔ امتحان، کیونکہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے بدل دیا تھا ذبح عظیم پہ۔ اسماعیل کے دور میں بھی عشق تھا، حسین کے پاس بھی عشق تھا، ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا، حسین کے پاس عشق کی جوانی تھی۔ وہاں آنکھوں میں پٹی تھی، وہاں پاؤں میں رسی تھی۔ شریعت میں یوں مانگنے کی گنجائش ہے، عشق میں نہیں۔ شریعت والے کہتے ہیں یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ ابھی عبادت پوری نہیں ہوئی، مانگنا شروع۔ یہ بھی نہیں خبر کہ سجدہ وہاں پہنچا بھی ہے یا نہیں، فوراً کہا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ عبادت بھی تھی اور تجارت بھی تھی، کچھ دیا کچھ لیا، حساب برابر۔ شریعت میں اس سے مانگا جاتا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ مجھے پتا اس موضوع کا داد کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن کون بندہ ہے، کوئی 2 یا 4 جو ہوں گے جو پرواز کر کے جملے کو سنیں گے۔ شریعت میں اس سے مانگا جاتا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ عشق میں قانون بدل جاتا ہے یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ مجھے حسین کی جہاں شریعت کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں وہاں عشق پہلی انگڑائی لیتا ہے۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، شریعت میں سامنے موت ہو چلے جاؤ، خودکشی حرام۔ عشق آیا قانون بدل گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق کودا تھا۔ عقل تھی محو تماشا لب بام، ابھی عقل ابھی سوچ رہی تھی، عشق نے آگ میں کود کے کہا جہاں عشق ہو وہاں سوچتے نہیں۔ یہ عشق تھا۔ شریعت میں چھری کسی کی طرف کرو، شریعت یہاں سے پکڑتی ہے۔ خبردار، بے شک ارادہ قتل نہ بھی تھا، آلہ قتل بھی نہیں لہرانا، پابندی ہے شریعت کی۔ عشق آیا قانون بدل گیا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ یہ عشق تھا، بچپن تھا عشق کا ابراہیم کے دور میں۔ کسی نبی نے عشق کا اتنا امتحان پاس نہیں کیا جتنا ابراہیم نے کیا، لیکن مکمل پھر بھی نہیں ہوا۔ ہاں پاس ہو گئے تھے، گریڈ نہیں ملا۔ ہاں جب آنکھوں سے پٹی کھولی، ذبح ہوا جانور دیکھا، ہاتھ جوڑ کے ہاتھ میں خون سے بھری چھری، میرے اللہ کوئی غلطی ہو گئی، اسماعیل کی کرتے پہ کیوں نہیں چلی؟ فرمایا ابراہیم نہیں، بدل دیا ہم نے عشق کا یہ تعبیر۔ میرے اللہ کیوں؟ فرمایا آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ سنیے نا، سنیے، میرے اللہ بیٹا جو تھا، فرمایا میری محبت میں کوئی اور محبت آئی کیوں؟ میری محبت میں دوسری محبت کیوں آئی؟ میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اس کا امتحان بھی دینے اور بیٹے سے بھی پیار، میرے اللہ اب نبوت واپس ہو نہیں دے گا۔ فرمایا نہیں، تو نے ارادہ جو کر لیا تھا، خلیل ہے عاشق نہیں۔ تو میرا خلیل ہے۔ میرے مولا پھر عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا۔
کبھی اس انداز سے بھی حسین سنو نا, کبھی ایسے بھی حسین سنو. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ, حسین نے کہا کوئی ہے؟ آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے, نوح نے چہرہ پھیر لیا, ابراہیم کا جسم کانپا, نبی کی نگاہیں حسین پہ تھی. نور محمد سے آواز آئی, حسین اگر یہی صدا دینی تھی تو میرے انا من الحسین کہنے کا فائدہ. میں نے پہلے کہا تھا سارا مجمع چپ ہو جائے, 2-4 بندے, جہاں میں چلا گیا ہوں میرے ساتھ وہاں رہنا, مجھے نیچے آنے نہ دینا. تمہیں حسین کی اس رات کا واسطہ, یہی 2-4 بے شک چلے جانا لیکن نیچے نہ آنے دینا. فرمایا انا من الحسین کہنے کا فائدہ. فرمایا حجت تمام کی ہے نانا. فرمایا حسین وعدے کو مکمل کر, 1.25 لاکھ نبوتوں کا تاج اب تیرے سر پہ ہے. ثابت نہ کروں میں تمہارا مجرم نہیں, میں 14 کا مجرم. حسین نے یوں بارگاہ ربوبیت میں نگاہ کی. حسین کا میرے اللہ امتحان لینا تو نے ہے, دینا میں نے ہے. یہ کھڑی ہیں تیری حجتیں, ایک التجا ہے, میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ. جاؤ جا کے پھر علماء سے عارفین سے پوچھو کہ کربلا کو معلی کیوں کہا جاتا ہے. نجف اشرف ہے, معلی نہیں. مدینہ منورہ ہے, مکہ مکرمہ ہے, مشہد مقدس ہے, ایک عرش معلی ہے. قبلہ تشریف فرمائے, میرے برادر دوست ہیں, میرے ساتھ انتہائی محبت ہے, رعایت نہ قبلہ کیجئے گا, دوستی کی رعایت نہ کیجئے گا. حق بنتا ہے آپ کا, اٹھیے گا. حسین کی زیارت کے لیے آپ جاتے بھی ہیں. امام حسین کی جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو وہاں جو زیارت لکھی ہوئی ہے, جو پڑھی جاتی ہے, وہاں جا کے وہ زیارت کے لفظ پڑھ لینا. وہاں زیارت پڑھنے والا زیارت پڑھتے ہوئے یہ لفظ کہتا ہے, یہ میری زیارت وہ ہے جس زیارت بھی اللہ میرے ساتھ شامل ہے. زیارتنا زیارت اللہ, یہ وہ زیارت ہے جس میں اللہ بھی ساتھ شامل ہے. 70,000 حج سے وزنی کیوں ہے؟ حج پچھلے گناہ معاف کرتا ہے, حسین اگلے بھی کرتا ہے. وہاں وہ کہتا ہے امیر ہو تو آنا, غریب ہو تو بیٹی بیاہ دے, پہلے قرضے واپس کر, استطاعت ہو تو آنا. حسین نے انگڑائی لی, تو قرضہ لے کے واپس میں حسین کروں گا. یار اگلا جملہ, اگلا جملہ میں نے ہر بندے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور چہرہ پڑھ کے پڑھنا ہے. غلط پڑھوں تمہیں جس کو مانتے ہو اس کی قسم یہیں پہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا. حج میں اور زیارت کربلا میں اس سے بڑا فرق کیا ہوگا؟ حج میں حلالی بھی جاتا ہے, کہ کسی حرامی کو جائے کربلا, حسین بلائے تو جائے. گناہگار جا سکتا ہے, گناہگار نہیں جائے گا تو پاک کہاں سے ہوگا؟ اگر نہیں تو میں تمہیں چوتھے امام کے دور میں وہ واقعات جب ایک شخص نے کہا میرے مولا دیکھ حج میں رچ کتنا ہے, امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کہا اب دیکھ. اس نے بندر, ریچھ, کتوں کی صورت میں انسانوں کو دیکھا. فرمایا مجھے بتا رش کہاں ہے؟ جہاں کعبے کا اپنا حج ہو اسے کربلا کہتے. زندہ
دلیلیں ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں میں منبر سے دے سکتا ہوں. وقت کی لگام ہے میرے بغلوں میں، ورنہ میں نہ رکتا اور یہاں پہ معرفت کے گھوڑے کو اور آگے دوڑاتا اور چند عشق کے موتی اور آپ کو وادی حسین سے چن کے دوں. یہ کربلا زمین کا ٹکڑا ہے ہی نہیں. ہر معصوم کی ذری پہ جاؤ، نماز قصر ہے. جاؤ وہاں پہ کھڑے عالم دین سے پوچھ رہا میں پاکستان سے آیا ہوں، میں برطانیہ سے آیا ہوں، کربلا میں نماز قصر کروں؟ وہ کہے گا جہاں مکمل پڑھنی ہے. حسین کا کہنا ہے تو کسی کے گھر نہیں آیا. جاؤ علماء اور عارفین کے سروں پہ قرآن رکھو، یہ کربلا کا ٹکڑا یہ زمین کا ہے ہی نہیں. خاک کربلا پہ اشرے پڑے جا سکتے ہیں. جب رسول معراج پہ گئے تھے جوتا کیوں نہیں اتارا تھا؟ علماء اہل سنت لکھا ہے کہ رسول نے پہلی نماز پڑھی تھی مسجد میں معراج پہ جاتے ہوئے، دوسری رسول نے نماز پڑھی ہے جہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. پھر میں نے پوری تحقیق کی عیسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی. فرمایا کہ جب مریم کو نکالا گیا بیت المقدس سے تو مریم نے ہاتھ جوڑ کر میرے اللہ بیت المقدس سے تو نکل آئی، میرے اللہ اب کہاں جاؤں؟ فرمایا میں تجھے کچھ نام تعلیم دیتا ہوں جن کی وجہ سے انبیاء کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. مریم نے ان اسماء حسنہ کی تلاوت کی. تلاوت کرنے جب مریم یہاں پہ آئی بحق الحسین تو لکھا ہوا ہے کہ مریم نے عیسیٰ کو زمانے میں ظاہر کیا فرات کے کنارے پہ. یہ چیزیں پریشان طلب اس لیے ہیں کہ یہ منبر سے بیان نہیں کی جاتی. کون سا نبی ہے جس کا خون کربلا میں نہیں ہے؟ ہر نبی کے خون کے قطرے گرے ہیں کربلا میں. ہر نبی کو گزارا گیا ہے کربلا سے. رسول سے کہا گیا پہلے کربلا. معراج پہ جاتے ہوئے رسول مدینے سے نکلے، اگلا نماز پڑھی ہے رسول نے کربلا میں. اب مجھے نہیں پتا اگلی دفعہ میں حسین آؤں گا یا نہیں آؤں گا. عقیدہ ہے میرا، میں منبر سے بیان کر رہا ہوں، کتاب صفحہ 70 میں ضامن ہوں. رسول سے نالین اس لیے نہیں اتروائی گئی جب عرش معلیٰ کعبہ کو حسین کی بلندی پہ جا کے رسول نے کہا میرے اللہ نالین اتارو، فرمایا نہ اتارنا، اس کے تلوے پہ کربلا کی خاک لگی ہوئی ہے. یہ جس بارگاہ حسینیہ میں آپ بیٹھے ہیں یہ آپ نے نہیں بنایا، یہ آپ نے نہیں بنایا. کتابیں لکھتی ہیں جب شام غریبہ کو کربلا میں آندھی آئی تو کربلا کی خاک اڑی پوری کائنات میں. جہاں کربلا کی خاک کا ذرہ گرا وہاں امام کا گھر بن گیا. ذرہ گھر کو وجود دیتا ہے. خاک شفا کیوں کہلوائی؟ جس کی مٹی میں شفا ہو، جس کے ریت کے ذروں میں شفا ہو. حسین کا میرا امتحان لینا ہے تو یہاں. اب کون ہے جو جشن سننے کے لیے آیا؟ یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا. اگر یہاں رحمان موجود تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ حقیقت کربلا، شیطان بھی آیا، پوری طاغوتی طاقتوں کے ساتھ آیا، پورے شیاطین کے ساتھ آیا. اب وعدہ توحید پورا ہونے لگا ہے، وعدہ عشق مکمل ہونے لگا ہے. آج نبوتوں کی تکمیل ہو جائے گی، آج حق کے تبلیغ ادا ہو جائے گا. یا ابلیس نے کہا نور توحید کو مخاطب کر کے آج یہ سب یہاں کیوں؟ کیا ہونے لگا یہاں پہ؟ سنیے گا. فرمایا ابلیس تجھے خبر ہے
تیرا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ سجدے پہ. فرمایا وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں بھی سجدہ ہے. وہاں میں نے ان کے نور کو کروایا تھا. اب پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں یا میں اکیلا جا رہا ہوں، کوئی ساتھ ہے یا میں سفر میں تنہا نکل آیا ہوں. وہاں میں نے ان کے نور کو کروایا تھا. آج یہ حسین سب کا قرضہ اپنے سجدے کی صورت میں واپس کرنے لگا ہے. اب یہ کرے گا مجھے سجدہ. ابلیس تجھے یاد ہے جب تو میری درگاہ سے نکل رہا تھا اور تو نے میری درگاہ کے رک کے کہا تھا کہ میں ہدایت کے رستے پہ بیٹھوں گا، مجھے نہیں پتا میرا مولا مجھے طاقت دے دے یا میرا مولا عباس مجھے پر دے دے، میں سمجھ میں کو اڑ کے یہ جملہ سنا دو. میرے مولا نے فرمایا کہ یاد ہے، میرے اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے یاد ہے تو نے درگاہ کے دروازے پہ کہا تھا میں ہدایت کے رستے پہ بیٹھ کے تیری انسانیت کو گمراہ کروں گا، اور میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں ہاں کہا تھا. فرمایا اس کے بھروسے پہ کہا تھا. یہ تھا وہ ہیرا جو چھپا ہوا تھا وحدت کے پردے میں. میرا مولا جنہیں معرفت دیا انہیں اگلا جملہ سمجھنے کی معرفت دینا. مخلوق بھروسہ کرتی ہے خدا پہ، زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ، کاروبار کرو اللہ پہ بھروسے پہ، بڑے سے بڑی بلڈنگ بناؤ اللہ کے بھروسے پہ. مخلوق کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین. فرمایا حسین کر سجدہ، حسین کر سجدہ، حسین کر سجدہ. میرا مولا ہر ایک یہاں بیٹھے ہوئے کو کربلا پہنچا دے، ہم حسین کی زری پہ مس ہو کے میرے بادشاہ کا جشن منائیں. فرمایا حسین کر سجدہ. ادھر حسین نے اللہ اکبر کہا، ادھر شیطان نے اپنی طاقتوں سے کہا، ادھر سے 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آ گیا. ادھر شیطان کی پوری کوشش ہے حسین کا سجدہ نہ ہو، حسین کا سجدہ نہ ہو. ادھر سے سورج نے پورے زمانے سے اپنی تمازت لپیٹ کے حسین کے جسم پہ ڈالی. 1.25 لاکھ انبیاء کی سر کانپنے لگے. اب حسین سجدہ کیسے کرے گا؟ اب حسین سجدہ کیسے کرے گا؟ حسین نے لہو سے وضو کیا، حسین نے اللہ اکبر کہا، حسین کا سر کربلا کی خاک سے